बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? इस दुआ के साथ कि अल्लाह आपके इल्म में इजाफ़ा करे और आपसे दीन के काम ले, हम अपनी आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आपको पता है कि हम अपनी पिछली वीडियो में हज़रत अस्मा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की ट्रांसलेशन और ये जो बॉक्स में क्वेश्चन दिए हुए हैं इन्हें हम सॉल्व कर चुके हैं। आज इंशाल्लाह हम इसकी एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे और मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगी कि आपको हर चीज़ को डिटेल में समझा सकूँ। सो बिस्मिल्लाह पढ़ के स्टार्ट करते हैं। द फर्स्ट वन दैट वी हैव इज़ थीम। थीम बेसिकली उसका मेन मौजू, मेन उसका एक सबक क्या था जो हमने यहाँ से क्या हासिल किया पॉइंट। द थीम ऑफ द यूनिट, जो इस थीम का यूनिट है, इज़ टू अप्रिशिएट, वो अप्रिशिएट करना है यानी कि सराहना है या तारीफ़ करना है। द इंटीग्रिटी एंड वेलर, इंटीग्रिटी दयानतदारी, एंड वेलर बहादुरी ऑफ हज़रत अस्मा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, और हज़रत अस्मा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की। अगर आपको याद हो तो मैंने ट्रांसलेशन में भी ये बात क्लियर की थी कि अन्हा का वर्ड जो है वो हम यूज़ करते हैं फ़ीमेल के लिए, जबकि जो अन है इसका जो वर्ड है ये हम यूज़ करते हैं मेल के लिए। ठीक है, तो ये अरबी में थोड़ा सा आता है, इसको आप थोड़ा सा जो है वो अपने माइंड में रखिएगा। नेक्स्ट है जी फॉर द कॉज ऑफ इस्लाम, के जो इस सबक का मौजू है हज़रत अस्मा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की इस्लाम की खातिर दयानतदारी और बहादुरी की तारीफ़ करना है या उसको सराहना है। शी इज़ द रोल मॉडल, कि वो अमली नमूना है या मिसाली नमूना है फ़ॉर द मुस्लिम उम्मा, मुस्लिम उम्मा के लिए, ड्यू टू हर मॉडेस्टी, अपनी मॉडेस्टी की वजह से, ट्रुथफुलनेस, सच्चाई की वजह से, ऑनेस्टी, ईमानदारी की वजह से, पाइटी, तकवा, ब्रेवरी, बहादुरी एंड जेनरसिटी और सखी फ़याज़ी की वजह से। वो अपनी सदाकत, दयानतदारी, तकवा, बहादुरी और सखावत की वजह से उम्मत मुस्लिमा के लिए एक मिसाली किरदार हैं। नेक्स्ट वी हैव ग्लॉसरी। ठीक है जी, ग्लॉसरी में हमने इसमें जो है वो मीनिंग्स करने हैं। जैसे ये द फर्स्ट वन दैट वी हैव इज़ एलिविएट, इसका मतलब है टू मेक लेस सीवियर, यानी कि किसी चीज़ को कम करना, उसका असर कम करना। बीकन, लाइट, रोशनी। बाउंटीज़, इसका मतलब ऐसे होता है बहुत फ्याजी, बहुत ज़्यादा अतियात करना, यानी कि जेनरस एक्शन। कंस्टेंट हैपनिंग रिपीटेडली, यानी कि ऐसी चीज़ जो कि मुसलसल हो, ये इसमें इसका मीनिंग आता है। डिटेक्ट, टू डिस्कवर और नोटिस, डिटेक्ट यानी कि करना, दरियाफ्त करना किसी चीज़ को, उसका नोटिस लेना। फ्यूरियस, गुस्सा होना। इन एन एक्सट्रीम एंगर, इनफ्यूरिएटेड, एक्सट्रीमली एंगर। देखिए फ्यूरियस का तो मतलब है सिंपल गुस्सा होना, लेकिन इनफ्यूरिएटेड का मतलब है बहुत ज़्यादा गुस्से में। माइग्रेट यानी कि हिजरत करना, एक जगह से दूसरी जगह जाना, यानी कि टू मूव फ्रॉम वन टाउन कंट्री टू गो इन अनदर एरिया, किसी टाउन से, किसी कंट्री से, किसी एरिया से मूव करना। पैरलेस, डेंजरस, पैरलेस का मतलब है ख़तरनाक। रेंडर, टू प्रेजेंट, प्रोवाइड आ सर्विस, हेल्प, यानी कि प्रेजेंट करना, किसी चीज़ को पेश करना। ठीक है, और रेंडर का मतलब आएगा फ्राहम करना या फिर सरंजाम देना। नेक्स्ट मीनिंग है, वर्ड है रेजोल्यूट, यानी कि स्ट्रॉन्ग एंड डिटरमाइंड। स्ट्रॉन्ग बहुत ज़्यादा, बहादुर, पुख्ता अज़म, एंड रिवील ज़ाहिर करना किसी चीज़ को। टू मेक समथिंग नाउन टू समबॉडी, टू मेक समथिंग नाउन कि किसी चीज़ को जो है वो दूसरे को दिखाना या उसकी नॉलेज में लेकर आना। नेक्स्ट जी है वो है ट्रैवरस, यानी कि इसका मतलब है किसी इलाके से गुज़रना। बेसिकली इसका मतलब है यानी कि सफ़र करना, तो ये हम यहाँ पे इसका यही लेंगे कि फ़ासला तय करना या फिर जो है वो सफ़र करना। तो यहाँ पे एक एग्जांपल दी गई है, बेसिकली टू क्रॉस एन एरिया ऑफ लैंड और वाटर। वेंचर, अ प्रोजेक्ट दैट इन्वॉल्व्स टेकिंग रिस्क, ऐसा प्रोजेक्ट जो कि इन्वॉल्व हो टेकिंग रिस्क लेने में। अच्छा जी, नेक्स्ट जो है वो है रीडिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग, कि आपने सोचना है और फिर इनके आंसर्स देने हैं, इन क्वेश्चंस के आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। एंड द फर्स्ट वन इज़ हाउ डिड हज़रत अस्मा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा एक्शंस ड्यूरिंग द माइग्रेशन डिमॉन्स्ट्रेट हर रिसोर्सफुलनेस एंड करेज, प्रोवाइड स्पेसिफिक एग्जाम्पल्स फ्रॉम द टेक्स्ट। हज़रत अस्मा ने हिजरत के दौरान अपनी जहानत से जो है और जुर्रत का किस तरह मुजाहरा किया,
ہم نے کوئی جو ہے وہ اسپیسیفک اگزامپل دینی ہے ٹیکسٹ سے. تو ہم نے جو کچھ اگزامپل لی ہیں اس سے ہم اس کو دیکھتے ہیں. ہم نے یہ دیکھا کہ شی شوڈ ریزورسفلنیس بائی یوزنگ ہر ویسٹ بینڈ، کہ انہوں نے جو ہے وہ اپنی عقل، اپنی سمجھ کا مظاہرہ کیا اپنی ویسٹ بینڈ کا استعمال کر کے ٹو ٹائی فوڈ، کھانے کو باندھنے کے لیے، فار دا جرنی، سفر کے لیے. ہر کرج، ان کی بہادری، واز ایویڈنٹ، ایک ثبوت رکھتی ہے. وین شی ٹریولڈ الون، جب انہوں نے اکیلے سفر کیا، ایٹ نائٹ، رات میں، تھرو ڈینجرس، خطرناک، روکی ماؤنٹینس، پتھریلے چٹانوں پہ، پہاڑوں پہ جب انہوں نے اکیلے رات کو سفر کیا. ٹو ڈیلیور سپلائز ٹو دا کیو، ڈیلیور کرنے کے لیے، مہیا کرنے کے لیے جو سپلائی تھی اس کو کیو میں یعنی کہ غار ہرا میں. تو یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ وہ جو ہیں وہ کرج یعنی کہ بہادری کا اگر ہم بات کریں تو ہمیں تب پتہ چلتا ہے کہ جب یہ دیکھیں کہ انہوں نے رات کو پتہ بھی تھا کہ وہ پکڑی جائیں گی، خوف تھا اس چیز کا، مگر پھر بھی انہوں نے اس کو بہادری کے ساتھ کیا. نیکسٹ کویسچن جو ہے وہ ہے ہاؤ کین دا کوالٹیز آف حضرت اسما رضی اللہ عنہا بی اپلائی ٹو دا کنٹمپریری سچویشنز آف ٹرسٹ اینڈ انٹیگریٹی، پرووائڈ اے ریئل لائف ایگزامپل. ہم نے یہ بتانا ہے کہ کس طرح سے حضرت اسما رضی اللہ تعالی عنہا کی جو ایمانت کی، دیانت کی جو صفات ہیں انہیں آج کے دور میں ہم اپلائی کر سکتے ہیں، لاگو کر سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ جو ہے وہ انہیں حقیقی زندگی کی مثال سے ہم نے بتانا ہے. ہر کوالٹیز ٹیچ اس ٹو کیپ سیکریٹس اینڈ اسٹے لوئل ایون انڈر پریشر. ان کی خصوصیات ہمیں بتاتی ہیں، سکھاتی ہیں کہ راز کو رکھنا اور لوئل رہنا، وفادار رہنا، حتیٰ کہ پریشر، انڈر پریشر، اگر آپ دباؤ کے میں بھی ہوں پھر بھی. A real life example is a student or employee refusing to leak confidential information even if offered a bribe or threatened. یعنی کہ ایک حقیقی زندگی کی مثال یہ ہے کہ ایک طالب علم اور ایک ملازم جو ہے وہ انکار کر دے کسی بھی جو ہے وہ انفارمیشن کو لیک کرنے سے، حتیٰ کہ اگر اس کو جو ہے وہ دھمکایا جائے یا پھر اس کو رشوت بھی دی جائے. اینڈ تھرڈ کویسچن ہے سمرائز دا کی چیلنجز حضرت اسما فیسڈ ڈیورنگ دا مائگریشن اینڈ ہاؤ شی اوور کیم دیم. حضرت اسما رضی اللہ تعالی عنہا کو انہوں نے کہا ہے کہ مختصر بیان کریں کہ انہوں نے کن مشکلات کا سامنا انہیں کرنا پڑا اور ان پر انہوں نے کیسے قابو پایا. شی فیس دا تھریٹ آف اینیمیز، انہوں نے دشمنوں کی دھمکی کا سامنا کیا جیسے کہ ابو جہل. اینڈ دا فیئر آف بینگ کاٹ، اور پھر جو یہ خوف تھا پکڑے جانے کا. شی اوور کیم دیم تھرو ہر ڈیپ فیتھ، انہوں نے اس کو کم کیا اپنے پختہ یقین سے، انٹیلیجنس، اپنی ذہانت سے، اینڈ اسٹرانگ کریج، اور بہادری سے، اور اپنے جو ہے وہ ہمت سے، حوصلے سے. In what ways did Hazrat Asma handle the trust placed in her by her father and the Rasulullah? How did her actions ensure the safety and success of the migration? حضرت اسما نے اپنے والد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امانت کو کس طرح نبھایا؟ ان کے اعمال نے ہجرت کے جو تحفظ تھا اس کی کامیابی کو کیسے یقینی بنایا؟ She handled the trust by keeping the migration a secret. انہوں نے جو ہجرت کا سیکرٹ راز تھا اس کو جو ہے راز رکھ کے ہی اس چیز کو جو ہے اور اپنا جو ان کا ٹرسٹ تھا اس کو ہینڈل کیا. اینڈ پرووائڈنگ اسینشیل سپلائز، اور جتنی ضروری سپلائی تھی کھانے کی وہ پرووائڈ کر کے. شی پروٹیکٹڈ ہر فادرز آنر، اس کے علاوہ انہوں نے اپنے والد کا جو آنر، عزت تھی، اس کی بھی حفاظت کی. بائی کلیورلی یوزنگ پیبلز ٹو کمفرٹ ہر گرینڈ فادر، اور اپنے جو دادا جان ہیں ان کو کمفرٹ کرنے کے لیے، ان کو جو ہے وہ ان کی پریشانی دور کرنے کے لیے انہوں نے چالاکی کے ساتھ جو ہے وہ کنکریوں کا استعمال کیا. اینڈ شوڈ immense loyalty by refusing to give any information to ابو جہل، اور انہوں نے ابو جہل کو کوئی بھی کسی قسم کی بھی معلومات دینے سے انکار کیا، وفاداری نبھا کر. ایون آفٹر ہی slapped her، حتیٰ کہ جب اس نے ان کو تھپڑ جو ہے وہ مارا. ہر بریوری، ان کی بہادری. اینڈ سائلنس، اور خاموشی. کیپٹ دا جرنی، سفر کو رکھا. سیف، محفوظ. اینڈ سکسیسفل، اور کامیاب. دیکھیں
کہ جب وہ ہجرت کر کے گئے، مائگریشن کر کے گئے تھے حضرت ابوبکر صدیق اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو حضرت اسماء رضی اللہ عنہا نے نمبر 1 پہ ان کو جو ہے وہ فوڈ پرووائڈ کیا، نمبر 2 پہ انہوں نے اپنے بابا کی جو ہے وہ عزت رکھی کہ اپنے جو گرینڈ فادر ہیں ان کو اس طرح سے کمفرٹ کیا کہ وہ ویلتھ جو ہے وہ گھر چھوڑ کے گئے ہیں۔ سیکنڈ، انہوں نے اپنی وفاداری نبھائی کہ اگر ابو جہل نے آ کے ان کو دھمکایا، ان کو جو ہے وہ سلیپ بھی کیا، پھر بھی وہ ان کے ساتھ جو ہے وہ لوئل رہیں۔ تو اس طرح سے انہوں نے اپنی بہادری کے ساتھ اب ان کی جو ہجرت تھی اس کو کامیاب بنایا۔ نیکسٹ، ریفلیکٹ آن حضرت اسماء سیلف ڈسپلن ڈیورنگ دا پریپریشن اینڈ ایگزیکیوشن آف دا مائگریشن. ہاؤ ڈیڈ ہر سیلف ڈسپلن کنٹریبیوٹ ٹو ہر افیکٹو ہینڈلنگ آف ڈیفیکلٹ سچویشن. حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا اب ہم نے یہ بتانا ہے کہ ہجرت کی تیاری اور عمل کے دوران حضرت اسماء کے ذاتی ضبط پر روشنی ڈالیں. سیلف کنٹرول کے جو کیا انہوں نے، ان کا جو ذاتی ضبط تھا، مشکل حالات کو مؤثر طریقے سے سنبھالنے کی انہوں نے کس طرح سے مدد ان کو ملی. تو ان کا جو سیلف ڈسپلن تھا، کیپٹ ہر کام، ان کو جو ہے کام رکھا، پرسکون رکھا. اینڈ فوکسڈ ڈسپائٹ دا ایمینس ڈینجر، بے تحاشا خطرے کی باوجود ان کو جو ہے پرسکون رکھا. دس الاؤڈ ہر ٹو تھنک کلیئرلی، جس نے ان کو اجازت دی کلیئرلی سوچنے کی. سچ ایز when she cleverly consoled her grandfather or remained firm when ابو جہل confronted her. اب یہ دیکھیں، یہاں سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ کس طرح سے کہ جب انہوں نے چلاکی کے ساتھ اپنے دادا جان کو کنسول کیا، ان کو پرسکون کیا، اور کیا ہے کہ وہ پرعزم رہیں، پختہ رہیں، پرعزم رہیں. جب ابو جہل کا بھی انہیں سامنا کرنا پڑا تب بھی وہ جو ہے وہ کام کمپوز رہیں. نیکسٹ کوسچن نمبر 6 ہے، ہاؤ ڈیڈ حضرت اسماء شو رسپیکٹ for herself and others through the events throughout the events described in the text. حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کس طرح سے جو ہے وہ عزت دکھائی جو ہے وہ اپنے لیے، دوسروں کے لیے. ہم نے جو ایونٹس اس میں ڈسکرائب ہوئے ہیں ہم نے جو ہے وہ بیان کرنے ہیں. شی شوڈ رسپیکٹ فار ہر سیلف بائی اسٹیئنگ بریو. انہوں نے عزت کا مظاہرہ کیا اپنے لیے بریو رہ کر، بہادر رہ کر، رہتے ہوئے. اینڈ ناٹ گوئنگ ڈاؤن ٹو ابو جہلز بولنگ، اور ابو جہل کی جو بولنگ تھی اس کے سامنے نہ جھکتے ہوئے. شی شوڈ رسپیکٹ فار ادرس، دوسروں کے لیے بھی عزت دکھائی. بائی ٹیکنگ کیئر آف ہر بلائنڈ گرینڈ فادرز فیلنگ، اپنے بوڑھے نابینا دادا جان کی فیلنگز کا، احساسات کا خیال رکھتے ہوئے. اینڈ سرونگ دا ہولی پروفٹ، اور ہولی پروفٹ کو سرو کرتے ہوئے، ان کی خدمت کرتے ہوئے. ود گریٹ ڈیووشن، عظیم لگن کے ساتھ انہوں نے کیا. نیکسٹ کوسچن نمبر 7 ہے، ان وٹ ویز ڈیڈ حضرت اسماء demonstrate respect for her grandfather even though he was a disbeliever at that time. حضرت اسماء نے اپنے دادا کے ساتھ جو اس وقت کافر تھے کن طریقوں سے عزت کا مظاہرہ کیا. یہ احترام ان کے عقائد اور اقدار یعنی کہ ان کی ویلیو سے کیسے ملتا جلتا تھا، کیسے ہم آہنگ تھا. She did not argue with him about his lack of faith. انہوں نے اپنے دادا کے ساتھ بالکل بھی بحث نہیں کی ان کے عقیدے کو لے کے. Instead she kindly comforted him using pebbles. بجائے بلکہ انہوں نے بہت زیادہ رحم دلی کے ساتھ، بہت مہربانی کے ساتھ جو کنکریاں تھیں ان کا استعمال کرتے ہوئے ان کو کمفرٹ دیا. سو ہی وڈ ناٹ وری اباؤٹ منی، تاکہ وہ منی کو لے کے، دولت کو لے کے پریشان نہ ہوں. دس الائنس ود دا اسلامک ویلیو آف آنرنگ اینڈ کیئرنگ فار ایلڈرز. یہ بتاتا ہے جو اسلامی ویلیو تھی، یعنی کہ اسلامی ویلیو جو ہیں آنر کرنا، احترام کرنا، اینڈ کیئرنگ اور خیال رکھنا فار ایلڈرز، بڑوں کا. ریگارڈلیس آف دیئر بیلیفس، ریگارڈلیس یعنی کہ اس کے بجائے کہ جو بھی ان کا بیلیف ہے، مطلب کہ وہ جو تھے وہ ڈس بلیور تھے، وہ اس وقت جو تھے وہ کافر تھے. تو یہی بتایا گیا ہے کہ اگر وہ ٹرسٹ نہیں بھی رکھتے تھے، ان کا فیتھ نہیں بھی تھا، پھر بھی ان کی فیلنگ کا خیال رکھتے ہوئے ان کو جو ہے وہ کمفرٹ دیا حضرت اسماء نے. تو بیسیکلی یہ کوسچن کا جو ہے وہ یہ آنسر تھا اور یہ اس کی انڈرسٹینڈنگ تھی. نیکسٹ جو ہے یہ چوز دا کریکٹ آپشن ہے فار ایچ کوسچن. یہ ایک طرح سے ایم سی کیوز ہمیں دیے گئے ہیں اور اب ہم نے اس میں بتانا ہے. تو فرسٹ ون اس میں ہے، وچ ایکشن ٹیکن بائی حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہا ڈیمانسٹریٹڈ ہر ہینڈلنگ آف ٹرسٹ. ان میں سے کون سا آپشن ہے جو کہ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا جو ٹرسٹ کا ہے، ٹرسٹ کو ہینڈل کرنے کا جو مظاہرہ کر رہا ہے
وہ بتاتا ہے. تو کیپنگ سیکرٹس، دیکھیں سیکرٹس آتا ہے ٹرسٹ سے، تو ہم یہ بتائیں گے کہ کیپنگ دا سیکرٹ آف ہر فادرز ویئر اباؤٹس، کہ یہ جو اپنے والد کا سیکرٹ رکھ کے کہ ان کا ٹھکانہ کہاں ہے، انہوں نے یہ جو ہے وہ مظاہرہ کیا. نمبر 2 پہ ہے حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہا رسپانس ٹو ابو جہل's ڈیمانڈ شوڈ ہر. حضرت اسماء کا جو رسپانس تھا ابو جہل کی ڈیمانڈ پر، وہ کیا دکھاتا ہے؟ سیلف ڈسپلن دکھاتا تھا. ٹھیک ہے، یعنی کہ ان کا اپنا ایک سیلف ڈسپلن تھا کہ جس کی بنا پر انہوں نے بہت کاملی اس سچویشن کو ہینڈل کیا. ہاؤ ڈیڈ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہا رسپیکٹ ہر گرینڈ فادر، کس طرح سے اپنے گرینڈ فادر کی انہوں نے رسپیکٹ کی؟ تو ہم نے پڑھا تھا کہ انہوں نے پیبلز کو جو ہے وہ یوز کیا تھا، ریئل گولڈ نہیں، ریئل دیتے ہوئے بھی نہیں بلکہ یس بائی ایلیویٹنگ ہز کنسرن ود اے کریٹو سولوشن، کہ ان کی پریشانی کو کم کرتے ہوئے یہ ایک سولوشن جو حل نکال کے. نیکسٹ ہے دا تھیم آف جسٹس ان حضرت اسماءز ایکشن از بیسٹ ایگزامپلیفائڈ بائی. جسٹس کا تھیم حضرت اسماء کا جو ہے اس میں دکھایا گیا ہے، از ایگزامپلیفائڈ بائی، وہ کیا ہے؟ تو وہ ہمارا جاتا ہے ہر اسسٹنس ڈیورنگ دا مائگریشن، ہجرت کے دوران جو انہوں نے اسسٹ کیا تھا مائگریشن میں، یہ ان کی جو ہے جسٹس کا دکھاتا ہے، تھیم آف جسٹس. 5 ہے حضرت اسماءز جنروسٹی از ہائی لائٹڈ بائی. حضرت اسماء کی سخاوت جو ہے وہ کب کہاں نظر آتی؟ ہائی لائٹڈ بائی کیسے ہوئی تھی؟ تو ہم نے ٹیکسٹ میں پڑھا تھا کہ انہوں نے جو ہے وہ اپنا انہیریٹڈ گارڈن جو وراثت میں ملا تھا اس کو بیچ دیا تھا، اینڈ گیونگ منی ٹو دا پور، اور وہ جو رقم تھی وہ انہوں نے پور کو، غریب کو، غربا کو دے دی تھی. ٹھیک ہے جی، تو یہ ہم نے یہاں پہ کر لیے ہیں ایم سی کیوز. اب نیکسٹ جو ہے وہ آتا ہے آپ کے پاس ڈیڈیوس دا انفیرڈ میننگس آف دیز ورڈز یوزنگ کنٹیکسٹ کلیوز فرام دا ٹیکسٹ. یہ بیسیکلی ایک طرح سے ایکٹیویٹی ہے جس میں یہ کہا گیا ہے کہ آپ نے یہ کرنا ہے کہ جو آپ نے ٹیکسٹ پڑھی ہے اس میں سے آپ نے یہ والے جو ہیں وہ میننگ نکالنے ہیں، ڈیڈیوس کرنے، مطلب کہ گیس کرنے ہیں، مطلب کہ جو آپ کو کانٹیکسٹ میں کلو دیا گیا تھا اس سچویشن کو سمجھ کے آپ نے پھر اس کا جو میننگ ہے وہ آپ نے بتانا ہے. اب دیکھیں جیسے فرسٹ ون کیپچر ہے. ٹھیک ہے، اب اگر میں یہاں پہ اچھا اس کو نا ابھی آپ کے پاس آئی ایم شیور آپ بک لے کے بیٹھے ہوں گے، تو میں آپ کو ایک دفعہ بتاتی ہوں کیپچر، ڈیلیکیٹ، انڈینجرڈ، رگڈ، ان کی جو کانٹیکسٹ کلو یہاں پہ آئے گی وہ میں آپ کو ایک ہی دفعہ پیچھے پیج پہ جا کے بتا دوں گی، پھر میں ساتھ ساتھ پڑھتی جاؤں گی تاکہ آپ اس کو سمجھ لیں، تاکہ بار بار ہمیں پیج جو ہے وہ نہ دیکھنا پڑے. ٹھیک ہے، اچھا جی، جیسے فرسٹ ون کیپچر کا تھا، یہ میں نے یہاں پہ ہائی لائٹ کر دیا. دیکھیے کیپچر میں جو کانٹیکسٹ کلو ہے نا وہ یہ آئے گا، دی آفرڈ ہیوج ریوارڈز اینڈ باؤنٹیز فار دیئر کیپچر ڈیڈ اور الائیو ناؤز باللہ. یعنی کہ کیا مطلب ہوا اس کا؟ ایک یہ ہو جائے گا، چلیے یہ میں آپ کو بتاتی ہوں. نمبر 2 پہ کیا ہم نے لیا جو ڈیلیکیٹ ہے اس کا یہ دا سچویشن واز سو ڈیلیکیٹ دیٹ ایون دا سلائٹسٹ مسٹیک وڈ ہیو انڈینجرڈ دا لائف آف رسول اللہ، یہاں تک آئے گا کانٹیکسٹ کلو میں. تھرڈ انڈینجرڈ والا ہے تو وہ یہاں سے آئے گا دا سلائٹسٹ مسٹیک سے لے کے یہاں تک سارا. ٹھیک ہے، نمبر 4 پہ جو رگڈ ہے وہ دا رگڈ ماؤنٹین سے لے کر یہ کیو آف جو ہے وہ تھور یہاں تک آ جائے گی، غار سور تک. ٹھیک ہے، اب یہ آپ نے لکھ لیں. اب میں آپ کو یہاں سے سمجھاتی ہوں کہ ہم نے ان کا کرنا کیا ہے اور یہ ہے کیا ہے. اب یہ غور کریں، کیپچر میں کیا ہے کہ انہوں نے آفر کی ہیوج ریوارڈ، بہت بڑے ریوارڈ کی، اینڈ باؤنٹیز اور عطیات کی فور دیئر کیپچر، ان کے کیپچر کے لیے ڈیڈ اور الائیو ناؤز باللہ. تو ہمیں یہاں سے کیا پتہ چلا؟ کسی کو پکڑنا. ٹھیک ہے نا، کیپچر مطلب پکڑنا، تو ہم نے میننگ بھی کیا اس میں گیس کیا کہ کیچ کسی کو پکڑنا یا پھر اریسٹ کرنا، گرفتار کرنا. ڈیلیکیٹ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ نازک ہوتا ہے. اب ہم نے جو پڑھا تھا کہ دا سچویشن جو کنٹیکسٹ کلو میں کہ جو سچویشن تھی وہ اتنی زیادہ نازک تھی کہ سلائٹسٹ مسٹیک، ایک چھوٹی سی غلطی بھی جو ہے وہ انڈینجرڈ دا لائف کہ رسول اللہ کی زندگی خطرے میں ڈال سکتی تھی. ہم نے اب یہاں سے کیا سمجھا کہ کوئی چیز ہے جو سینسٹیو ہے یا رسکی ہے، ہم نے یہ میننگ گیس کی ہے. ٹھیک ہے، اب انڈینجرڈ یعنی کہ خطرے میں ڈالنا. اب کانٹیکسٹ میں کیا لائن میں نے آپ کو نوٹ کروائی جہاں ورڈ یوز ہوا ہے کہ دا سلائٹسٹ مسٹیک کوڈ ہیو انڈینجرڈ دا لائف، کہ چھوٹی سی غلطی رسول اللہ کی جو زندگی ہے وہ خطرے میں ڈال سکتی تھی. تو ہم نے میننگ کیا گیس کیا کہ پٹ ان ڈینجر، کسی کو خطرے میں ڈالنا.
رگڈ کا مطلب ہوتا ہے ناہموار. اب ہم نے وہاں پہ کیا پڑھا کہ دا رگڈ ماؤنٹینز ان وچ لے دا کیو، کہ جو غار ہیرا تھی، غار سور تھی، کہ وہ کہاں پہ تھی، وہ رگڈ ماؤنٹین میں تھی، چٹان وہ پہاڑ تھے. تو ہم نے وہاں سے کیا سمجھا کہ اس کا مطلب کوئی ایسی چیز جو رف اور روکی ہو. ٹھیک ہے جی. نیکسٹ وی ہیو یوز آر ڈکشنری ٹو فائنڈ دا فالوئنگ انفارمیشن فار ایچ ورڈ. ہم نے ڈکشنری کا استعمال کر کے ان ورڈز کے بارے میں انفارمیشن دینی ہے کہ ان کے میننگز کیا ہیں، ان کو کس طرح سے پروناؤنس کیا جاتا ہے، اور یہ پارٹ آف اسپیچ ان کا کیا ہے، اور یہ کس لینگویج سے ڈرائیو ہوئے، لیٹن ہے، گریک ہے، یہ کیا ہے، یہ ہم نے ان کے بارے میں بتانا ہے. اس پہ میں پہلا آپ کو کلیئر کر دیتی ہوں کہ دیکھیں جو پروناؤنس کرنے والا ہے نا، یہ میں آپ کو یہاں پہ ایکسپلین نہیں کروں گی، کیونکہ اگر میں یہ ایکسپلین کروں گی تو ویڈیو بہت زیادہ لمبی ہو جائے گی. اٹ سیلف یہ ایک سیپریٹلی ایک پورا ٹاپک ہے ساؤنڈس کے اوپر. آپ کی جو کانسوننٹ ساؤنڈز آتی ہیں، آپ کے جو ہیں وہ لانگ یا شارٹ ووولس کس طرح سے ہیں، وہ پورا ہم ان کو اسٹڈی کرتے ہیں، پھر یہ ساؤنڈز بنتی ہیں. تو میں ویسے تو آپ کو بتا دوں گی، لیکن انشاءاللہ میں اس کو نیکسٹ کسی بھی ویڈیو میں ڈیٹیل میں ان ساؤنڈز کو آپ کو بتا دوں گی تاکہ آپ کے لیے کلیئر ہو جائے. ٹھیک ہے. ابھی ہم ان کے جو ہے وہ یہ باقی چیزیں ان کو دیکھ لیتے ہیں. اب اس میں اس کا میننگ ہے ایڈوکیسی کا پبلک سپورٹ فار اے کاز اور پالیسی. مثلاً کہ جو پبلک کی سپورٹ حاصل ہونا کسی ریزن، کسی مسئلے کے اوپر، تو یہ ایڈوکیسی ہے. پارٹ آف سپیچ یہ ناؤن میں جا کے فال کرتا ہے. ناؤن میں کیسے کرتا ہے؟ دیکھیں ناؤن کسی بھی چیز کا نیم ہے، اور آپ کو یہ پتہ ہے کہ ناؤن ہمارے بیسیکلی ویسے دو طرح کے ہیں. ایک وہ جنہیں ہم ٹچ کر سکتے ہیں، جیسے آپ کسی بک کو ٹچ کر سکتے ہیں، ٹیبل کو ٹچ کر سکتے ہیں، دیکھیں یہ نیم ہے. لیکن جو ایبسٹریکٹ ناؤن ہے، یعنی کہ وہ ہماری فیلنگز، آئیڈیاز جنہیں ہم ٹچ نہیں کر سکتے، یہ ایبسٹریکٹ ناؤن ہے. اب یہ ڈرائیو کہاں سے ہوا ہے؟ جو ورڈ ہمارا ایڈوکیسی ہے، یہ لیٹن ایڈوکیشیا سے جو ہے یہ ڈرائیو ہوا ہے. نیکسٹ ہے کیٹلسٹ ہے. اس کی میننگ ہے اے پرسن اور تھنگ دیٹ پریسیپیٹیٹس این ایونٹ. سب سے پہلے کیٹلسٹ کو سمجھ لیں کہ جو کیٹلسٹ ہے یہ ہے کیا. آپ ایک ایگزامپل کے طور پہ دیکھیں کہ اگر آپ پانی میں جو ہے پانی گلاس ہے، گلاس میں اگر آپ پانی ڈالتے ہیں اور اس میں آپ چینی کو ڈال کے اس میں حل کرتے ہیں، اسے گھولنا چاہتے ہیں، اور اگر سمپلی گلاس کو پکڑ کے ہلا رہے ہیں تو دیکھیں یہ کام بہت سلو ہوگا. لیکن اسی کو کمپیئر کریں کہ اگر آپ ایک چمچ کا استعمال کرتے ہوئے اس پانی کو جو ہے وہ ہلاتے ہیں، چینی کو اس میں حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو یہ والا پروسیس بہت تیز ہو جائے گا. کیونکہ جو بیسیکلی کیٹلسٹ ہے نا، یہ کسی بھی پروسیس کو تیز کرتا ہے. اب یہاں پہ جو چمچ تھا اس نے کیٹلسٹ کے طور پہ کام کیا، اس نے جو وہ پروسیس تھا اس کو تیز کر دیا، لیکن اپنے اوپر کوئی بھی کسی قسم کا افیکٹ نہیں ہوا. نہ چمچ کی دیکھیں شیپ خراب ہوئی، نہ چمچ جو ہے وہ چھوٹا ہوا، وہ ایز اٹ از رہا. بلکہ اس نے اس پروسیس کو تو تیز کیا، مگر اپنے اوپر کسی قسم کا کوئی بھی پریشر، کوئی بھی افیکٹ نہیں لیا. ٹھیک ہے. اب ہم اپنے اس کو اگر یونٹ سے تھوڑا سا ریلیٹ کریں حضرت اسما کا، کہ جیسے وہ ایک ڈیفیکلٹ سچویشن تھی ہجرت کے ٹائم پہ، کھانا کو پرووائڈ کرنا، دشمن کا ڈر تھا، یہ بہت زیادہ اٹ سیلف ایک بہت جو ہے وہ ایک ڈیفیکلٹ سچویشن تھی، ایک بہت پریشر تھا. مگر وہ پریشر انہوں نے اپنے اوپر نہیں لیا اور بالکل کام رہیں، کمپوز رہیں. وہ ساری سچویشن میں انہوں نے کیٹلسٹ کے طور پہ کام کیا کہ جو وہ ہجرت کا وہ پورا وہ جو تھی اس کو بڑے اچھے طریقے کے ساتھ انہوں نے ہینڈل کیا، اپنے اوپر کسی قسم کا کوئی پریشر نہیں لیا. ٹھیک ہے. تو یہ یہاں پہ کیٹلسٹ ہے. اور جو یہ ورڈ ہے پریسیپیٹیٹ، یہ دیکھیں جب وہ ایک ایونٹ وہ چیز ہو جاتی ہے، پھر اس کا جو رزلٹ ملتا ہے، جو وہ رزلٹ ہوتا ہے وہ پریسیپیٹیٹ ہے. اب اگر ہم اسی کو اپنے لیسن سے ریلیٹ کریں تو حضرت اسما نے جب کیٹلسٹ کے طور پہ ایک رول پلے کیا تو ایٹ دی اینڈ انہیں کیا جو ہے وہ پریسیپیٹیٹ رزلٹ کیا ملا؟ ذات النطاقین کا، یعنی وہ انہیں ٹائٹل ان کو ملا. تو یہ بیسیکلی جو ہے وہ کیٹلسٹ ہے. اگین یہ بھی ناؤن میں فال کرتے کیونکہ سمپلی ایک نیم ہے. اور گریک جو ہے کیٹلوسس، وہاں سے یہ ڈرائیو ہوا ہے. امپاورمنٹ ہے، یعنی کسی کو بااختیار بنانا، پروسیس آف گیننگ کانفیڈنس اینڈ کنٹرول اوور ونز لائف، یعنی کہ آپ کو کنٹرول مل جاتا ہے، بااختیار ہو جاتے ہیں، پر اعتماد ہو جاتے ہیں آپ. یہ اس پروسیس کا نیم ہے. اور اگین یہ بھی ناؤن ہے. اور یہ اس میں دیکھیں جو پریفکس ہے اس میں لگتا ہے جب ہم ام لگاتے ہیں اور پاور لگاتے ہیں تو بیسیکلی یہ اسی طرح سے جو ہے یہ ورڈ بن جاتا ہے. ریزیلینس ہے، دا کیپیسٹی ٹو ریکور کوئکلی فرام ڈیفیکلٹیز. کیپیسٹی جو ہے ڈیفیکلٹی سے فوراً نکلنے کی، ریکور کرنے کی، یہ ریزیلینس ہے. اور یہ بھی ناؤن ہے. بیسیکلی اگین یہ ایک صرف نام ہے اور لیٹن ریزیلیئر سے جو ہے یہ ڈیرائیوڈ کیا گیا ہے ورڈ. اور سبسٹانشیل ہے، آف کنسیڈریبل امپورٹنس، سائز اور ورتھ، یعنی کوئی امپورٹنٹ کسی چیز کا ہونا، سائز کا،
یا مثلاً کسی بھی اس طرح سے جو چیز ہے، چاہے وہ سائز سے ریلیٹ کرتی ہے، ورتھ ہے، مطلب اس کا اہمیت کا حامل ہونا، اور یہ ایڈجیکٹیو کے طور پر آیا ہے۔ اب ایڈجیکٹیو کے طور پہ یہاں پہ کیسے آیا، دیکھیں ایڈجیکٹیو جو ہے کسی بھی چیز کی خوبی یا خامی ہوتی ہے، جبکہ ناؤن جو ہے وہ سمپلی کسی بھی چیز کا نام ہے۔ اب آپ غور کریں کہ اگر میں ورڈ جیسے دیکھیں ایڈجیکٹیو اکیلا سٹینڈ نہیں کر سکتا، اس کو ناؤن کی ضرورت پڑتی ہی پڑتی ہے۔ اب میں سمپل اگر ورڈ بولتی ہوں گڈ، بیڈ، بیوٹیفل، اب دیکھیں یہ وہ ورڈز ہیں جو ایڈجیکٹیو میں استعمال کیے جاتے ہیں، لیکن اٹ سیلف یہ اکیلے سٹینڈ نہیں کر سکتے۔ اب میں اگر گڈ بول رہی ہوں، بیڈ بول رہی ہوں، تو آپ کو سمجھ نہیں آ رہی، لیکن اگر میں یہی بول دوں گڈ گرل، بیڈ بوائے، گڈ بلڈنگ، اولڈ بلڈنگ، تو اب دیکھیں جو ساتھ جب ناؤن لگ رہے ہیں تو یہ کمپلیٹ اس کو کریں۔ تو اسی طرح سے جب یہ سبسٹانشل تھا کہ یہ اس کا تو مطلب ہے کہ اہم ہونا کسی چیز کا، امپورٹنس ہونا، لیکن کس کا امپورٹنٹ ہونا، کس کا اہم ہونا، تو یہ جب اس کے ساتھ ہم ناؤن لگائیں گے تب کلیئر ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح سے یہ ایڈجیکٹیو ہے، اور لیٹنٹ سبسٹانشیلس جو ہے ورڈ وہاں سے یہ ڈرائیوڈ کیا گیا ہے۔ اب نیکسٹ ہمارے پاس یہ ہمیں بیس ورڈ دیے گئے ہیں، ایک دفعہ ہم یہاں سے دیکھ لیتے ہیں کہ ہمیں بیس ورڈ دیے گئے تھے، ٹھیک ہے۔ ہمیں یہ کہا گیا تھا کہ ان کی ناؤن فارم بنانی ہے، ایڈجیکٹیو فارم بنانی ہے آپ نے، اور ایڈورب فارم بنانی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ بیس فارم اگین دوبارہ یہاں پہ رائٹ ہوگی، اس کو آپ نے اگنور کر دینا ہے، آپ نے صرف یہ آپ کے 3 کالمز ہیں ان پہ آپ نے فوکس کرنا ہے۔ اب دیکھیں جو ہماری ناؤن فارم ہے وہ کس طرح سے بنتی ہے، ورڈ باؤنڈری آ جائے گا، ڈٹرمینیشن آ جائے گا، ڈٹرمائن تھا تو ڈٹرمینیشن، انفیوریٹ تھا تو اس سے انفیوریشن، پریپیئر سے پریپیریشن آ جائے گا، پریپریشن آ جائے گا آپ کا، اور ریوارڈس جو ریوارڈ ہے وہ ریوارڈ ہی ایز اٹ از آ جائے گا۔ دیکھیں جو ایڈورب ہے نا، ایڈورب ایل وائی لی کا ہم استعمال کرتے ہیں تو ہمارا جو ہے وہ ایڈورب بن جاتا ہے۔ اور اس کے علاوہ جو ہمارا ایڈجیکٹیو ہے، یہ آپ کو پتہ ہے کسی بھی چیز کی خوبی یا خامی کو ہم کہتے ہیں۔ اب یہ آپ کو جو ہے نا چیزیں تھوڑی سی یہ آپ کو یاد کرنی پڑیں گی۔ اب دیکھیں جو یہ ورڈ باؤنڈری ہے، یہ ہم نے لیسن میں بھی پڑھا تھا کہ اس کا مطلب ہے کہ بہت زیادہ کسی مقدار میں کسی چیز کا ہونا۔ ڈٹرمینیشن جو ہے وہ کسی چیز کا پختہ ارادہ کرنا، تعین کرنا۔ انفیوریشن غصہ دلانا۔ پریپریشن جو ہے وہ تیاری کرنا، اور ریوارڈ جو ہے انعام۔ اب یہ اس کی ایڈجیکٹیو میں آ جاتی ہیں، اور یہ اس کی ایڈورب کی تو آپ یاد رکھ لیں کہ جب بھی ایل وائی لی کا آپ استعمال کریں گے تو آپ کی یہ ایڈورب بن جائیں گی۔ اور موسٹلی ویسے جو ایڈجیکٹیو ہیں ان کے لاسٹ پہ ای ڈی کا استعمال دیکھیں ہوتا ہے، یہ آئی این جی، ایف یو ایل، تو موسٹلی کچھ اس طرح سے ہیں تو وہ آپ کے جو ہے وہ ایڈجیکٹیو بن جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب نیکسٹ جو ہے وہ ہمیں کہا گیا تھا کہ آپ نے سینٹینسز بنانے ہیں، جو یہ ڈٹرمن ورڈ ہے اس کا استعمال کرتے ہوئے ہر فارم میں آپ نے بنانا ہے۔ دا فرسٹ ون جو ہمارے پاس ہے بیس میں ہم نے بنانا ہے وہ ہے I will determine the best route for our trip tomorrow۔ میں کل کے سفر کے لیے بہترین راستے کا تعین کروں گا یا راستہ طے کروں گا۔ اب یہاں پہ دیکھیں ایک سمپل ورڈ کا استعمال کیا گیا ہے ڈٹرمن کا، لیکن جب ناؤن میں گیا ہے تو ڈٹرمینیشن بن گیا ہے۔ ہر ڈٹرمینیشن ٹو ون دا اسکالرشپ واز ٹرولی انسپائرنگ۔ اس کا اسکالرشپ کو جیتنا جو تھا وہ واقعی بہت زیادہ متاثر کن تھا، کہ جو جیتنے کا اس کا ارادہ، پختہ ارادہ تھا، وہ واقعی متاثر کن تھا۔ اب یہاں پہ ڈٹرمینیشن ایز اے ناؤن استعمال ہوا ہے۔ موسٹلی ناؤن کے اینڈ پہ شن، جو ٹی آئی او این شن لگتا ہے تو وہ موسٹلی ناؤن ہی ہوتے ہیں۔ اگین دیکھیں اب ایڈجیکٹیو تھا تو اس کے ہم نے ای ڈی لگا کے ہمارا ایڈجیکٹیو بن گیا۔ He remained determined to finish the marathon despite the rain۔ بارش کے باوجود وہ میراتھن جو یعنی کہ دوڑ ہے اسے مکمل کرنے کے لیے پرعزم رہا۔ ایڈورب میں دیکھیں جب ہم جاتے ہیں تو ہم ایل وائی لی کا The kitten determinedly climbed the tall curtains to reach the top۔ جو بلی کا بچہ تھا وہ اوپر پہنچنے کے لیے ثابت قدمی سے یا بہت بڑے عزم کے ساتھ جو ہے اونچے پردوں پر وہ چڑھا۔ تو یہاں پہ ہم نے دیکھ لیا کہ یہ اس کو بیس میں، ناؤن میں اور ایڈجیکٹیو میں اور ایڈورب میں ہم نے ان کا استعمال جو کیا ہے، تو آپ اس کو یاد رکھ لیں کہ جب آپ ناؤن ہے تو اس میں موسٹلی ٹی آئی او این شن کا استعمال کیا جاتا ہے، ایڈورب میں ایل وائی لی کا، ایڈجیکٹیو ہے اس میں ای ڈی بھی لگتا ہے، ایف یو ایل بھی لگتا ہے، آئی این جی بھی لگتا ہے، تو اس طرح سے۔ لیکن ضروری نہیں کہ صرف ایل وائی لی ہے، سم ٹائم ہمیں اور بھی مل جاتے ہیں، لیکن زیادہ تر جو ہیں وہ ہمیں ایل وائی لی کا استعمال ہم کرتے ہیں۔ اور اس کے بعد ہم نیکسٹ دیکھتے ہیں کہ اب نیکسٹ ہمارے پاس کیا ہے۔ یہ ہمیں انہوں نے کہا ہے کہ آپ نے اس پیسج کو ریڈ کرنا ہے۔ اب اس میں آپ نے وربس کا بتانا ہے اور اس کے ٹینسز آپ نے بتانے ہیں۔
अच्छा देखिए, जो वर्ब है वो आपको पता है कि कोई भी काम है, और इसमें जो कोई भी काम है, मसलन जैसे मैं हमेशा इस चीज़ को मेंशन करती हूँ कि आप इसको सिर्फ ये देख लें कि उर्दू में अगर हम देखते हैं तो मोस्टली कोई भी जो काम है वो उनके लास्ट पे नून अलिफ ना आता है। जैसे उठना, बैठना, सोना, जागना, तो आप समझ लें कि सारे काम हैं तो ये आपके जो हैं ये वर्ब आ जाते हैं। और टेंस है कि वो कहाँ फॉल करता है, आया वो जो है वो प्रेजेंट में है, पास्ट में है, तो अब हम इसको देखते हैं। चलिए अब हम जल्दी से फॉर्म्स देख लेते हैं। जैसे अब देखिए यहाँ पे फर्स्ट वन हमारे पास आ रही है फेस्ड, मतलब सामना किया। अब ये हमारा पास्ट में जा रहा है क्योंकि देख लें ईडी का इस्तेमाल हो गया, तो इसका मतलब है कि ये पास्ट में चला गया है, तो ये हमारा पास्ट टेंस है, फॉर्म हमारी पास्ट टेंस की है, ठीक है। उसके बाद में आप नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट हमारे पास आता है हैड प्रिपेयर्ड। हैड हम परफेक्ट में इस्तेमाल करते हैं, और देखें प्रिपेयर्ड ईडी लग गया तो समझ लें पास्ट, तो हमारा ये बन गया पास्ट परफेक्ट टेंस का, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट अब आप देखें कि नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे जाता है वर ट्रैवलिंग। वर का इस्तेमाल, वर या वाज, ये हम इस्तेमाल करते हैं पास्ट में जब हमारे पास होता है कंटिन्यूस, यानी कि आईएनजी है तो समझ लेंगे हमारा कंटिन्यूस है, तो पास्ट कंटिन्यूस का ये हमारा बन जाएगा। उसके बाद में नेक्स्ट है कि हमारे पास अस्मा देखें, अब ये देखें वाज कंटिन्यूसली चेकिंग, वाज का इस्तेमाल हो गया, आईएनजी का इस्तेमाल हो गया, तो ये हमारा पास्ट कंटिन्यूस का टेंस बन जाएगा, क्योंकि कंटिन्यूस जहाँ कहीं भी होगा आईएनजी उसके साथ लाजमी होगा, और ये वाज वर्ब भी पास्ट कंटिन्यूस में इस्तेमाल किए जाते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे गौर करते हैं कि और हमारे पास यहाँ पे देखें हैड। हैड मैंने आपको बताया था कि हम परफेक्ट में इसका इस्तेमाल करते हैं। अब ये जो हैड ऑलरेडी सिक्योर्ड है, ये भी हमारा जो है पास्ट परफेक्ट में चला गया। पास्ट परफेक्ट में कैसे गया है, क्योंकि हैड था तो परफेक्ट था, और क्योंकि ईडी समझ ले था तो ये यानी कि उसकी फॉर्म इस्तेमाल हुई थी तो ये इस वजह से हमारा पास्ट था, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट जो है वो हमारे पास, और हम इसको देख लेते हैं कि और हमारे पास यहाँ पे देखें अर्निंग। अब यहाँ पे ये अर्निंग है, ये हमारे पास है प्रेजेंट पार्टिसिपल। यहाँ पे आप कंफ्यूज होंगे कैसे, ये मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। पहले हम चेक कर लेते हैं कि क्या हमारे पास कुछ और, तो यहाँ पर नहीं, देखिए अगेन ये फेस्ड आ गया, तो ये भी अगेन हमारा क्या है, ये पास्ट टेंस है, और हमारे पास यहाँ पे कुछ भी नहीं है। अब हम इसको देख लेते हैं, ये किस तरह से हमारा प्रेजेंट पार्टिसिपल है, क्योंकि यहाँ पे तो आईएनजी है, और आप ये सोचेंगे कि अगर ये यहाँ पे आईएनजी है तो ये तो पास्ट कंटिन्यूस होना चाहिए। तो स्टूडेंट्स ये देखिए, बात याद रखें कि नो डाउट जब भी आईएनजी आएगा वो नो डाउट कंटिन्यूस तो होगा, लेकिन वो सिर्फ उस सिचुएशन में होगा जब उसके साथ ये देखें वाज वर या इज़ एम आर का इस्तेमाल होगा, फिर ही वो हमारा जो है वो कंटिन्यूस होगा। लेकिन क्योंकि अब उनका इस्तेमाल यहाँ पे नहीं है, ये अकेला वर्ब यहाँ पे स्टैंड कर रहा है। जब अकेला वर्ब स्टैंड करे, नंबर 2, जब वो किसी चीज़ का रिज़ल्ट हो, जब भी ऐसा वर्ब जो अकेला स्टैंड करे, आईएनजी के साथ है, और हमारा जो है वो किसी चीज़ का वो रिज़ल्ट हो, तो फिर वो प्रेजेंट पार्टिसिपल है। देखें यहाँ पे अकेला स्टैंड करे आईएनजी की फॉर्म में, लेकिन रिज़ल्ट ये किस चीज़ का है, ये देखें जब हज़रत अस्मा ने जो है फूड को सिक्योर किया उन तक पहुंचाने के लिए, और उसको अपनी बेल्ट के साथ बांधा, तो उन्हें क्या उस चीज़ का रिज़ल्ट मिला, ज़ातुन निताक़ैन, यानी कि 2 पटकों वाली, दो, वो जो ज़ातुन निताक़ैन का जो खिताब मिला है, ये उनकी जो थी वो क्या थी, ये रिज़ल्ट था। तो इस बेस पे ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है, ठीक है जी। अब नेक्स्ट उन्होंने हमें कहा है कि री राइट द पैसेज इन द सिंपल प्रेजेंट टेंस। हमने इसी वाले पैसेज को जो है वो री राइट करना है सिंपल प्रेजेंट टेंस में। अब सिंपल प्रेजेंट टेंस को सबसे पहले हमें इसका पता होना चाहिए कि देखें जो इसके फार्मूला मेकिंग है सिंपल प्रेजेंट टेंस की, वो हम पहले सब्जेक्ट लगाते हैं, फिर उसके साथ हम जो है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, साथ एस या ई एस को हम लगाते हैं, और साथ हम ऑब्जेक्ट को लगाते हैं, ठीक है। लेकिन ये एस ई एस का इस्तेमाल हम ऑब्वियस सी बात है कि हम वर्ब की जो फॉर्म है कि वो क्या उसके अकॉर्डिंग करते हैं, मगर प्लूरल के साथ हम उसको नहीं लगाते। तो चलें फिर हम इसको भी देख लेते हैं, इसे किस तरह से हमने करना है। ये मैंने यहाँ पर इसको राइट किया हुआ है, अब इसको आप गौर से देखें। हज़रत अस्मा का, या देखिए हमने जो वहाँ पे फॉर्म्स मैंने ये जो हाईलाइट की है ना, देखिए यही तो थी ना वर्ब्स, इन्हीं को जब हम प्रेजेंट में करेंगे तो ये हमारा ऑटोमेटिकली हमारा प्रेजेंट में कन्वर्ट हो जाएगा। कैसे, देखें फेस्ड था ना यहाँ पे, तो फेस्ड को हमने फेसेस कर दिया। मैंने आपको बताया था ना कि हम एस या ई एस का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो हमने देखें फेस था, तो उसके जब हमने डी को रिमूव करके एस लगा दिया, फेसेस मतलब सामना
किया, फेस था सामना किया, तो फेसिस मतलब सामना करती हैं, तो ये हमारा बन जाएगा प्रेजेंट में, ठीक है, प्रेजेंट में। अब उसके बाद में नेक्स्ट हमारे पास जो हमने फॉर्म थी वो क्या था, हैड प्रिपेयर्ड था। तो देखिए हैड को तो हमने कट कर देना है क्योंकि वो तो परफेक्ट में इस्तेमाल होता है। अब हमारे पास आती है फॉर्म प्रिपेयर्ड। अब प्रिपेयर्ड में अगेन हम डी को कट कर देंगे, हम उसको एस लगा देंगे, तो वो हमारी प्रिपेयर्स बन जाएगी प्रेजेंट में, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट हमारे पास जो ये देखें, हमारे पास वहाँ पे था BEGAN बिगन, यानी कि वो हमारा पास्ट में था, सेकंड फॉर्म थी, ये हमने फर्स्ट फॉर्म इसकी यहाँ पे लगाई है। आपको फॉर्म्स जो हैं वो याद लाजमी होनी चाहिए, उनके बगैर ये नामुमकिन है। अब नेक्स्ट ये देखें, यहाँ पे वाइल दे वर ट्रैवलिंग था हमारे पास बुक के ऊपर, हमने वो हमारा क्या था, वो पास्ट कॉन्टीन्यूस में था, ठीक है। हमने इसको यहाँ प्रेजेंट में कैसे किया, हमने इसको ऐसे किया कि हमने जो वर्ब था हमने उसको रिमूव किया। हमने उसे क्यों रिमूव किया, क्योंकि वो पास्ट कंटिन्यूस का फॉर्मूला था कि उसमें हम सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं और साथ हम जो है वो ING लगता है और शुरू में से पहले क्या लगता है, वाज या वर लगता है। लेकिन जो हमारा प्रेजेंट है इसमें हम सिर्फ सब्जेक्ट लगाते हैं, सब्जेक्ट के फ़ौरन बाद हमारा वर्ब आ जाता है और वर्ब के साथ हम S या ES लगाते हैं। लेकिन जो हमारा प्लूरल है उसके साथ हम S या ES नहीं लगाते, ठीक है। तो इसलिए हमने वर्ब को कट कर दिया, हमने ING को कट कर दिया, हमने उस फॉर्म को ट्रैवलिंग को ट्रैवल पर लेकर आ गए और हमने S इसलिए नहीं लगाया क्योंकि यहाँ पे दे है, ये प्लूरल है, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट अब आप गौर करें कि नेक्स्ट हमारे पास जो था, हज़रत अस्मा वाज कंटिन्यूसली चेकिंग था, ठीक है। हमने वाज को कट कर दिया, वाज की जगह हमने इज़ लगाया, क्यों, क्योंकि जो वाज था वो तो उसमें जाता है पास्ट में और इज़ आता है प्रेजेंट में, ठीक है, इसलिए हमने इसका इस्तेमाल कर लिया, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट ये देखें, शी सिक्योर्स, बुक के ऊपर हमारे पास क्या था कि शी हैड ऑलरेडी सिक्योर्ड। अब देखें हैड ऑलरेडी सिक्योर्ड को हमने कट करके सिक्योर्स में किया, क्यों किया, हैड हमने इसलिए कट किया क्योंकि ये हमारा परफेक्ट में था, ऑलरेडी हमने इसलिए कट किया क्योंकि बात तो प्रेजेंट की हो रही है, इसमें तो हमने ऑलरेडी हम कर लेंगे तो वो तो पास्ट में चला जाएगा ना। और सिक्योर्ड को हमने डी को अगेन क्यों कट किया, क्योंकि वो पास्ट में था और हमने डी की जगह पे एस लगा के उसको प्रेजेंट में कर लिया, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट हमारे पास जो वर्ड है वो आर है। हमारे पास जो बुक में था वो क्या था, ब्रेवरी वर। वर जो है ये अगेन पास्ट में जाता है, ठीक है, और वर यानी कि ज़्यादा के लिए जब हम इस्तेमाल करते हैं ना, मतलब तो वो वर का हम इस्तेमाल करते हैं। और अगेन जैसे हमने यहाँ पे वॉज को रिप्लेस किया इसके साथ, यहाँ पे हमने वर को रिप्लेस किसके साथ किया है, आर के साथ रिप्लेस किया, ठीक है। अब यहाँ पे अगेन देखें फेसिस, हमने यहाँ पे डी को रिमूव करके एस लगा दिया। आई होप कि आपको जो है ये क्लियर हो गया होगा कि किस तरह से हमने प्रेजेंट में सिंपल टेंस में इन फॉर्म ऑफ वर्ब्स को किया है। अब हमारे पास पहले देख लेते हैं, क्वेश्चन था कि पैराग्राफ आपने राइट करना है। अब हमें सिचुएशन, जो एक चैलेंजिंग सिचुएशन दी थी वो ये दी थी कि आपने 5 से 6 सेंटेंसेस लिखने हैं जिसमें जो है वो आपके पास पास्ट भी टेंस हो, पास्ट परफेक्ट भी हो, पास्ट कंटिन्यूस भी हो। अब ये तीनों हमने लिखने हैं, लेकिन इससे पहले हमें ये देखें आपके पास है, लेकिन सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जो सिंपल पास्ट है उसमें आप सब्जेक्ट लगाते हैं, वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाते हैं और फिर आप ऑब्जेक्ट लगाते हैं। जबकि पास्ट कंटिन्यूस में आप सब्जेक्ट लगाते हैं, वाज वर्ब का इस्तेमाल करते हैं, फिर वर्ब के साथ आप ING का इस्तेमाल करते हैं। पास्ट परफेक्ट में देखें हम सब्जेक्ट लगाते हैं, हैड लगाते हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। जब तक आपको ये पता नहीं होगा आप सेंटेंस नहीं बना पाएंगे। मेरी यहाँ पे जो वीडियोस मैंने टेंसेस पे बनाई हुई हैं आप उन्हें प्लीज़ देखें। आई एम श्योर कि इंशाल्लाह आपको इससे बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। और मैंने यहाँ पे किस तरह से जो है ये हैज़ हैव को याद रखना है, हैड को याद रखना है, ये मैंने क्लियरली वहाँ पे मेंशन किया है ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। अब इसको हम देखते हैं कि किस तरह से हमने इसको किया है। देखें, लास्ट ईयर आई फेस्ड, मैंने ये सेंटेंस सिंपल पास्ट में किया और हमें कैसे पता चला, क्योंकि यहाँ पे देखें आई सब्जेक्ट और फेस्ड वर्ब की सेकेंड फॉर्म आ गई। अ डिफ़िकल्ट मैथ एग्ज़ाम दैट आई फेल्ट अनप्रिपेयर्ड फॉर, कि मैंने जो है वो पिछले साल एक इस तरह की सिचुएशन का सामना किया कि जो ऐसा एग्ज़ाम जिसके लिए बिल्कुल मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं तैयार नहीं हूँ। आई वॉज स्टडिंग, अब ये मैंने पास्ट कंटिन्यूस किया। हमें कैसे पता चला, देखें मैंने सब्जेक्ट फार्मूला क्या था उसका पास्ट कंटिन्यूस का, सब्जेक्ट वाज वर
वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी। देखें यहाँ पे सब्जेक्ट आ गया, उसके बाद में देखें वॉज आ गया, और उसके बाद देखें हमारे पास वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और साथ हमारे पास आईएनजी आ गया, ठीक है। एवरी नाइट फॉर अ वीक, कि मैं हर रात जो है वो पढ़ रही थी एग्ज़ाम के लिए। बट द फार्मूलाज स्टिल फेल्ट कन्फ्यूजिंग, लेकिन जो फार्मूलाज थे वो फिर भी जो थे मुझे उलझा रहे थे। बाय द मॉर्निंग ऑफ द टेस्ट, मॉर्निंग में जो टेस्ट की थी, आई हैड रिव्यूड। अब देखिए यहाँ पे हमने पास्ट परफेक्ट का इस्तेमाल किया। हमें कैसे पता चला? क्योंकि हमने हैड लगाया और हमने वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई। माई नोट्स डजन्स ऑफ टाइम, कि मैंने जो है सुबह मॉर्निंग में भी हज़ारों मरतबा वो जो फार्मूलाज थे उनको मैं पढ़ चुकी थी। When I sat down to take the exam, I felt nervous but focused, कि जब मैं एग्ज़ाम देने के लिए बैठी तो मैं बहुत ज़्यादा नर्वस थी और फोकस्ड थी। I worked through each problem carefully until I finished. In the end, my hard work paid off and I passed with a good grade. तो फिर एट द एंड क्या हुआ कि मैंने उनको अच्छे ग्रेड्स के साथ, मार्क्स के साथ पास कर लिया। नेक्स्ट वी हैव जेरेंड्स, इन्फिनेटिव्स एंड पार्टिसिपल्स। हमने ये बताना है कि जो ये सेंटेंस हमें दिए गए हैं इनमें जो ये बोल्ड वर्ब्स हैं, क्या ये जेरेंड हैं, क्या ये इन्फिनेटिव हैं, क्या ये पार्टिसिपल्स हैं। अच्छा, अब हमें कैसे पता चलेगा? देखिए ये एक चीज़ याद रखें कि जो आईएनजी है ना, ये तो जेरेंड होता है, लेकिन ये पार्टिसिपल भी होता है। अब पता कैसे चलेगा? अब यहाँ पे देखें, प्रिपेयरिंग फूड फॉर द जर्नी वॉज हज़रत अस्माज़ रिस्पॉन्सिबिलिटी। यहाँ पर आप देखें कि जो इस्तेमाल लफ्ज़ किया गया है, आईएनजी यहाँ पे जो ये इस्तेमाल किया गया है, ये हमारा जेरेंड के तौर पे, क्योंकि नाउन के तौर पे एक्ट कर रहा है यहाँ पे ये, तो इसी वजह से ये हमारा जो है ये जेरेंड है। जबकि इन्फिनेटिव का आप याद रखें, हमेशा इन्फिनेटिव जो है ना ये टू से स्टार्ट होगा, मतलब कि टू होगा और फिर इसके बाद वर्ब होगा। तो आप यहाँ से याद रखेंगे जो भी इन्फिनेटिव है वो हमारा ये टू जब आ जाएगा तो समझ लें इन्फिनेटिव है। पार्टिसिपल, अच्छा यहाँ पे अगेन देखें, अब ये टाइम है तो ये वाला भी हमारा जेरेंड है क्योंकि आईएनजी है, और सेम ये क्या है, ये एक नाउन के तौर पे यहाँ पे एक्ट कर रहा है। कि देखिए उन्होंने जो है वो टाइटल ज़ातुन नताकेन जो है नताकेन का रिसीव्ड किया। क्यों किया? क्योंकि उन्होंने फूड को जो था वो टाई किया था। तो सिंपल ये एक नाउन के तौर पर यहाँ पे जो है वो यूज़ हो रहा है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, ऑनर्ड बाय हर रिसोर्सफुलनेस द रसूलुल्लाह प्रेज्ड हर एक्शंस। यहाँ पे रिसोर्सफुलनेस मतलब उनकी जहानत की वजह से रसूलुल्लाह ने उनको जो है वो प्रेज किया, उनके एक्शंस को तारीफ़ की सराहा। यहाँ पे ऑनर्ड जो है ये पार्टिसिपल है। अब ये पार्टिसिपल किस तरह से है? देखिए ये जो मेन एक्शन है ना यहाँ पे ये वाला है कि रसूलुल्लाह ने प्रेज्ड किया, तारीफ़ की, मगर क्यों की? क्योंकि वो क्या फील कर रहे थे? वो ऑनर्ड थे, मुतासिर हुए थे उनकी जहानत की वजह से। तो आप ये चीज़ याद रखें, जब आप सेंटेंस में देखें ना, एक आपने ये गौर करना है कि मेन एक्शन क्या है और वो क्यों हुआ है। जब आपने खुद से क्वेश्चन करना है कि सेंटेंस में मेन एक्शन क्या है, तो यहाँ पे मेन एक्शन क्या था? रसूलुल्लाह ने प्रेज्ड की, तारीफ़ की, लेकिन क्यों की? क्योंकि वो मुतासिर हुए थे उनकी जहानत से। जब जो पार्टिसिपल है ना, ये हमें एडजेक्टिव के तौर पे काम करता है, और एडजेक्टिव हमेशा नाउन की हमें कुछ डिस्क्रिप्शन देता है। तो यहाँ पे जो नाउन के तौर पे यहाँ पे जो एक्ट काम हो रहा था, इसको मज़ीद जो है वो एडजेक्टिव के तौर पे ये काम इसने किया, और ये पार्टिसिपल है। तो ये हमें यहाँ पे जो है वो पार्टिसिपल को हम इसको हाईलाइट करेंगे, और ये हमें मज़ीद जो है वो एक्शन के बारे में बता रहा है। ठीक है, तो आई होप कि अब आपको यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। अगेन ये जो ईडी में भी आ जाता है, आईएनजी में आता है, लेकिन आपने ये देखना है, अगर आपको लगेगा कि सेंटेंस में मेन एक्शन हो रहा है और उसको यहाँ पे डिफ़ाइन किया जा रहा है, डिस्क्राइब किया जा रहा है, तो वो पार्टिसिपल है, और अगर सिंपल नाउन के तौर पे काम कर रहा है तो वो फिर जेरेंड ही हमारा होगा। अगेन यहाँ पे देखें टू हेल्प आ गया, तो टू इसका मतलब है कि यहाँ पे ये जो है वो हमारा इन्फिनेटिव है। ठीक है, नेक्स्ट है कंप्लीट द सेंटेंसेस विद द करेक्ट फॉर्म्स। अगेन जेरेंड है, इन्फिनेटिव है, पार्टिसिपल है। हमने यहाँ पे जो पैरेंथेसिस ये जो दी गई हैं, ये इसका मतलब होता है कि मज़ीद डिटेल में आपने जो है इसको बताना है। तो हम इसको अब देखते हैं कि हज़रत अस्मा वाज नॉन फॉर डैश ग्रेट करेज। हज़रत अस्मा देखें जानी जाती थी, क्यों जानी जाती थी? अब बहादुरी दिखाने की वजह से। अब यहाँ पे शो का वर्ड इस्तेमाल हुआ है, तो हमें कैसे पता चलेगा कि हमने यहाँ पे क्या लगाना है? क्या हमने जेरेंड लगाना है, क्या हमने इन्फिनेटिव लगाना है, या फिर हमने क्या लगाना है? पार्टिसिपल लगाना है। तो इसका सिंपल एक रूल जो है याद रख लें, या अपनी बॉक्स के ऊपर आप राइट कर लें कि जब भी आप ये देखेंगे ना कि फॉर, बाय और एट ये वाले जो वर्ड्स आएंगे,
تو اور جو ہے ورب سے پہلے آئیں گے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ ہمارا جو ہے وہ جیرنڈ ہوگا، ٹھیک ہے. یعنی کہ جیسے یہ دیکھیں گے فور یہاں پہ آ گیا، میں نے اب آپ کو لسٹ کیا لکھوائی تھی، فور، بائی یا ایٹ، ٹھیک ہے. اس طرح کے اگر ورڈ آ جائیں یہ ورب سے پہلے تو سمجھ لیں کہ یہ جیرنڈ ہے، اور جیرنڈ کی جو شیپ ہے وہ کیا ہے، یہ ایس ایچ او ڈبلیو اور ساتھ ہم کیا لگائیں گے اس کے آئی این جی ہم لگائیں گے. تو ٹھیک ہے، یہ کیا بن جائے گا، شوئنگ. اب نیکسٹ دیکھیں، شی ہیلپڈ ہر فادر بائی. اگین یہاں پہ بائی کا استعمال ہوا ہے، اور میں نے کیا بتایا تھا کہ بائی جو ہے اگر فور یا بائی لگ جائے تو پھر وہ سمجھ لیں کہ یہ جیرنڈ ہی یہاں پہ لگے گا، کیونکہ ہمیشہ جیرنڈ سے پہلے یہ فور، بائی، ایٹ ان کا استعمال کیا جاتا ہے. اگین پھر یہ پریپیئر تھا تو یہ کیا ہو جائے گا، پریپیئرنگ، یعنی کہ پی آر ای پی اے آر، مطلب کہ آپ نے جو ہے یہ میں اس کو آپ کو رائٹ کر کے بتا دیتی ہوں. یہ آپ نے اس طرح سے اس کو دیکھ لینا ہے. آئی ہوپ کہ اب آپ کو نظر آ رہا ہوگا. اس کا میں کلر ڈارک کر دیتی ہوں. یہ دیکھیں، یہ ہے پریپیئرنگ، پی آر ای، یہ آئی تھنک یہاں پہ یہاں پہ اس کو آپ دیکھ لیں، چلیں یہ دیکھ لیں اس کا، ٹھیک ہے. یہ پریپیئرنگ کی یہ اس طرح کی اس کی یہ اسپیلنگ ہے، آپ نے اس طرح سے آئی این جی لگانا ہے. نیکسٹ ہے رسول اللہ پریز تعریف کی ہر فور ڈیش. اب آپ مجھے بتائیں گے کہ یہاں پہ کیا لگے گا، فور آیا ہے تو فور پہ کیا لگنا تھا، یہاں پہ جیرنڈ لگنا تھا. تو یہ بی ہے تو آئی این جی ساتھ لگ جائے گا تو کیا بن جائے گا، بینگ، ٹھیک ہے. یہ اس کو آپ بھی دیکھ لیں، یہ آپ کا یہاں پہ لگ جائے گا، یہاں پہ یہ بینگ، ٹھیک ہے. نیکسٹ ہے، اچھا جی نیکسٹ اب آپ غور کریں کہ یہاں پہ ہمارے پاس فور یا بائی نہیں ہے، کیونکہ ہم نے پڑھا ہوا ہے کہ اگر فور یا بائی کا استعمال ہو تو ہم فوراً اس کو جیرنڈ بنا دیتے ہیں. لیکن اب یہاں پہ تو وہ کچھ بھی نہیں ہے، تو اب یہاں پہ جو فیس ہے لگے گا تو یہ بھی فیسنگ، لیکن یہ یہاں پہ کیا بن جائے گا، یہ یہاں پہ پارٹیسپل آیا ہے. آپ کو اگر یاد ہے تو میں نے ابھی ہم نے یہاں پہ اس کو پڑھا تھا آنرڈ میں کہ اگر دو ایکشن ہوں تو آپ سمجھ لیں مین ایکشن سے پہلے پوچھیں کہ یہ کیا ہوا ہے. جیسے مثلا اب یہاں پہ غور کریں، حضرت اسما ریمینڈ اسٹیڈ فاسٹ ان ہر فیتھ، کہ وہ اپنے فیتھ میں جو ہے وہ بالکل پرعزم رہی، بالکل ثابت قدم رہی. لیکن کیوں رہی، کیا سچویشن تھی، فیسنگ مینی چیلنجز، مطلب انہوں نے بہت سے جو ہے وہ چیلنجز کا سامنا کیا. اب یہاں پہ یہ دیکھیں پارٹیسپل میں ہمیں آ رہی ہے یہ سچویشن کیا آ رہی ہے کہ انہوں نے اس کو فیس کیا، اور یہ جو ہم یہاں پہ پارٹیسپل کا استعمال کریں گے اس سچویشن کو جو ہے وہ مزید ہمیں جو ہے وہ ڈسکرائب کر کے بتا رہا ہے. اگین مین ایکشن کیا ہوا کہ حضرت اسما جو ہیں وہ اسٹیڈ فاسٹ رہیں اپنے فیتھ میں، مطلب وہ پرعزم رہیں، پختہ رہیں اپنے جو ہے وہ فیتھ میں. لیکن سچویشن کیا تھی، انہوں نے فیسنگ کیا، بہت زیادہ سامنا کیا چیلنجز کا. تو آئی ہوپ کہ اب آپ کو یہاں پہ سمجھ آ گئی ہوگی کہ یہاں پہ ہم نے پارٹیسپل کا استعمال کیا ہے، ٹھیک ہے. اور کلاس ون ہے شی چوز ٹو گیو، یہاں پہ ہم ٹو کا استعمال کریں گے. ٹو یعنی کہ آ جائے گا یہاں پہ انفینیٹیو میں آئے گا، ٹو گیو اوے ہر انہیریٹڈ گارڈن ٹو دا پور، کہ انہوں نے غریبوں میں اپنا وراثت میں ملا ہوا باغ دے دیا. اوکے اسٹوڈنٹس، نیکسٹ اب ہے اورل کمیونیکیشن اسکل ہمارے پاس ہے. یہ ایک طرح سے ایک ایکٹیویٹی ہے جو کہ کلاس میں آپ نے کرنی ہے، لیکن اگین دوبارہ ریمائنڈر دے دیتی ہوں، اب آپ کو بتا دیتی ہوں کہ یاد رکھیے گا کہ اگر فور بائی کا استعمال ہو تو سمجھ لیں کہ یہ ہمارا جیرنڈ ہے، ٹھیک ہے. اور اگر ہمارے سینٹینس میں مین ایکشن ہے تو آپ نے یہ اپنے آپ سے سوال کرنا ہے کہ مین ایکشن کیوں ہے، کس وجہ سے، کیا ہے. تو جب آپ کو لگے گا کہ یہ اب سچویشن کو ڈسکرائب کیا جا رہا ہے تو سمجھ لیں کہ یہاں پہ پارٹیسپل کا استعمال ہوا ہے، ٹھیک ہے. اب یہ ہے ایک رول پلے ہے کہ کنڈکٹ اینڈ انٹرویو آپ نے کرنا ہے، جس میں کیا ہوگا کہ جو انٹرویو ہوگا وہ اسٹوڈنٹ کے درمیان میں ہوگا، جس میں ایک جرنلسٹ ہوگا جو انٹرویو کرے گا دوسرے اسٹوڈنٹ سے جو کہ ایک پورٹریٹ کر رہا ہوگا اسلامی اسکالر کا. اب اس میں اسلامی اسکالر جو ہیں وہ ایکسپلین کرے گا کہ حضرت اسما کی جو بھی کنٹریبیوشن تھی، ان کی جو امپورٹنس تھی جو کہ اس ٹائم پہ انہوں نے کی، اور آج کے ٹائم پہ کس طرح سے جو آج کی ویلیو سے وہ پیرل کرتی ہیں، یہ بتانا ہے. اس کے بعد میں ایک اور آپ کو جو ایکٹیویٹی دی گئی ہے وہ ہے ڈسکشن آپ نے کرنی ہے ہینڈلنگ اس پہ ٹرسٹ پہ، جس میں کیا ہوگا کہ پارٹیسپیٹ آپ نے کرنا ہے ایک ڈسکشن میں، جس میں جو ہے وہ اس کے بارے میں بتایا جائے گا ٹرسٹ پہ کہ کس طرح سے حضرت اسما نے جو ہے وہ اس ایگزامپل کے طور پہ وہ آئیں کہ ان کے جو ایکشنز تھے وہ مائگریشن کے ٹائم پہ بہت اہمیت دکھائی، ان کی سچائی دکھائی اور ذمہ داری دکھائی. تو دوسروں کو آپ نے سننا ہے ان کے ویو پوائنٹس کو، اور آپ نے جو رسپونس دینا ہے وہ بالکل مناسب طریقے سے دینا ہے. آپ نے مناسب الفاظ کا پروننسیشن کا استعمال کرنا ہے. انٹونیشن مطلب کہ بات کرتے ہوئے ٹھہراؤ کہاں پہ آ رہا ہے، اسٹریس کہاں پہ آ رہا ہے،
وہ آپ نے بتانا ہے ڈسکشن کے درمیان میں، اور کمیونیکیٹ اپنے پوائنٹس کو افیکٹولی آپ نے بتانا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اب یہ لاسٹ ہے ہمارا، ایک رائٹنگ اسکل آپ کو دی گئی ہے کہ آپ نے ایک نیریٹو بتانا ہے کہ کس طرح سے حضرت اسماء جو تھیں انہوں نے اپنا کریکٹر دکھایا، بہادری دکھائی، انہوں نے اپنی دانائی دکھائی جو ہے مائگریشن ہجرت کے دوران، اور ہم نے چیلنجز بتانے جو انہوں نے فیس کیے، ان کا جو انٹریکشن تھا دوسرے کریکٹرز کے ساتھ، کردار کے ساتھ کس طرح کا تھا، ان کی سگنیفیکنس جو امپورٹنس تھی، ان کے ایکشنز کی، ڈائلاگ کا استعمال، پیسنگ کا ڈیٹیل ڈسکرپشن ہم نے بتانی ہے، جو سٹوری جو ہے وہ ان کی لائف میں آئی اس سٹوری کو ہم نے لائف میں لے کر آنا ہے، پوری کنکلوڈ کرنا ہے، جس میں ہم نے ریفلیکٹ کر کے بتانا ہے کہ ان کی بہادری کے بارے میں، اور یہ ساری چیزیں جو ہے ہم نے ایک سم اپ کرتے ہیں، لیکن چھوٹے سے سٹیپس ہیں جس کے بارے میں بتایا گیا کہ پہلے ہم نے پلاننگ کرنی ہے، ہم دیکھیں گے کہ ہم نے کیا کی اسٹیپس لینے ہیں، پھر ہم اس کو رائٹ کریں گے، پھر ہم اگین اس کو ریوائز کر کے آپ نے دیکھنا ہے، پھر اس کی ایڈیٹنگ کرنی ہے، پھر فائنلائزنگ کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ سب سٹیپس آپ کو بتائے گئے ہیں، تو میں نے ایک چھوٹا سا پیراگراف یہاں پہ رائٹ کیا ہے، اس کو ہم ریڈ کر لیتے ہیں، اس میں سب ان پوائنٹس کو سم اپ کر دیا میں نے، ٹھیک ہے۔ ڈیورنگ دا مائگریشن ٹو مدینہ حضرت اسماء شوڈ انکریڈیبل کریج، کہ حضرت اسماء نے مدینہ کی جو ہجرت تھی وہاں اس کے درمیان میں جو ہے کیا کیا، اس دوران بہت زیادہ بہادری کا، حوصلے کا انہوں نے جو ہے وہ مظاہرہ کیا۔ while her father حضرت ابو بکر and the prophet were hidden in the cave of Sor، کہ اس ٹائم پہ جب حضرت ابو بکر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ غار سور میں جب چھپے ہوئے تھے، she secretly brought them food every night، تو وہ خاموشی کے ساتھ، رازدانہ طریقے کے ساتھ ان کے لیے ڈیلی کھانا لے کر آتی تھیں رات کو، facing the dark desert and the رسک آف بینگ کاٹ بائی اینیمیز، تو یہ جو ہے وہ اندھیرے میں جو ہے وہ صحرا میں، اور یہ والا خطرہ کہ وہ پکڑے جائیں دشمنوں کی طرف سے، شی نیور ویورڈ، یعنی کہ وہ نہ ہچکچائیں نہ کمزور ہوئیں۔ ون نائٹ شی ریئلائزڈ، انہوں نے فیل کیا، شی ہیڈ نتھنگ ٹو ٹائی دا فوڈ بیگس وتھ، انہوں نے اس چیز کو ریئلائز کیا کہ ان کے پاس کچھ بھی کھانے کو باندھنے کے لیے نہیں ہے۔ یوزنگ ہر ریسورسفلنیس، اپنی دانائی کا استعمال کرتے ہوئے، شی کوئکلی سپلٹ ہر ویسٹ بینڈ، یعنی کہ جو نطاق ہے اس کا استعمال کیا، اس کو 2 پیسز میں کیا، ٹو سیکیور دا سپلائز، تاکہ کھانے کو جو پہنچا سکیں۔ دس ایکٹ ان ہر ٹائٹل ذات نطاقین، اس جو ان کا عمل تھا اس نے ان کو یہ خطاب دیا۔ ہر اسٹوری ٹیچز اس دا امپورٹنس آف ٹرسٹ، ان کی جو یہ اسٹوری ہمیں بتاتی ہے ٹرسٹ کے بارے میں، ان اللہ پر، اینڈ دا رسپانسبلٹی، اور یہ جو ذمہ داری ہے، آف سرونگ آ نوبل کاز، یعنی کہ جو ان کی ایک ذمہ داری ہے کہ انہوں نے ایک بہت اچھے طریقے کے ساتھ اس چیز کو پورا کیا، سرو کیا، ایون ان دا فیس آف گریٹ ڈینجر، حتیٰ کہ بہت زیادہ عظیم خطرے میں بھی۔ تو اسٹوڈنٹس یہ تھی آج کی ویڈیو، میں امید کرتی ہوں کہ آپ کی ویڈیو پسند آئی ہوگی، جو امپورٹنٹ ڈیفیکلٹ گرامر کے کانسیپٹس تھے آپ کو وہ بھی سمجھ آئے ہوں گے۔ تو انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے آپ نے اپنا رکھنا ہے بہت سارا خیال۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔